अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोग्राम का आगाज़ हम तिलावत कुरान मजीद से करते हैं और इसके लिए मैं मुकर्रम सरमद नवीद साहब को दरख्वास्त करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अह्याउ वलाकिन ला तशऊरून। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल्जू'i वनक़्सिम मिनल अम्वाल वल्अन्फुस वत्थमरात वबश्शिरिस साबिरीन। الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اب آپ کی خدمت میں سورۃ البقرہ کی آیات 154 تا 158 کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی علیہ پیش خدمت ہے۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں دھتکارے ہوئے شیطان سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے صبر اور صلات کے ساتھ مدد مانگو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردے نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اور ہم ضرور تمہیں کچھ خوف اور کچھ بھوک اور کچھ اموال اور جانوں اور پھلوں سے نقصان کے ذریعے سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے۔ ان لوگوں کو جن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہم یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔
یہی لوگ ہیں جن پر ان کی رب کی طرف سے برکتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ اب میں سید لبیب شاہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ در سمین سے نظم پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکیزہ منظوم کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام۔ تیرے کوچے میں کن راہوں سے آؤں، تیرے کوچے میں کن راہوں سے آؤں، وہ خدمت کیا ہے جس سے تجھ کو پاؤں، محبت ہے کہ جس سے کھینچا جاؤں، خدائی ہے خودی جس سے جلاؤں، محبت چیز کیا کس کو بتاؤں، وفا کیا راز ہے کس کو سناؤں، وفا کیا راز ہے کس کو سناؤں، میں اس آندھی کو اب کیوں کر چھپاؤں، یہی بہتر کہ خاک اپنی اڑاؤں، کہاں ہم اور کہاں دنیا مادی، کہاں ہم اور کہاں دنیا مادی، فسبحان الذی اخذ الاعادی، کوئی اس پاک سے جو دل لگاوے، کرے پاک آپ کو تب اس کو پاوے، جو مرتا ہے وہی زندوں میں جاوے، جو جلتا ہے وہی مردے
جلاوے جلاوے سمر ہے دور کا کب غیر کھاوے چلو اوپر کو وہ نیچے نہ آوے چلو اوپر کو وہ نیچے نہ آوے چلو اوپر کو وہ نیچے نہ آوے نہا اندر نہا ہے کون لاوے غری کے عشق وہ موتی اٹھاوے وہ دیکھے نیستی رحمت دکھاوے خودی اور خود روی کب اس کو بھاوے مجھے تو نے یہ دولت اے خدا دی مجھے تو نے یہ دولت اے خدا دی فسبحان الذی اخذ الاعادی فسبحان الذی اخذ الاعادی فسبحان الذی اخذ الاعادی. جزاکم اللہ. اب میں مکرم محمد آصف منہاج صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنا مضمون مہدی علی شہید پر بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جن دنوں پاکستان میں ڈاکٹر مہدی علی کی شہادت ہوئی انہی دنوں ایک خاتون فرزانہ بی بی کو لاہور ہائی کورٹ کے احاطے کے اندر غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا تھا، جس پر وزیر اعظم پاکستان کے بھی بڑے بیانات آئے. وزیر اعلیٰ نے بھی اپنا نام نہاد نوٹس لیا، میڈیا بھی چیخ اٹھا. اسی قتل کے حوالے سے اوروں کی طرح پاکستان کے ایک معروف کالم نگار جاوید چودھری نے ایک کالم لکھا جس کا عنوان تھا کہ یہ ایشو مریم نواز کے حوالے کر دیں، جس کے جواب میں میں نے ایک مضمون اس وقت تحریر کیا تھا. آج کی اس تقریب کے حوالے سے کچھ تبدیلیوں کے ساتھ وہ گزارشات آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. یہ 24 مئی 2014 کی بات ہے. کینیڈین اور امریکن شہریت رکھنے والا ایک شخص لاہور ایئرپورٹ پر اترتا ہے. یہ شخص ایک معروف کارڈیالوجسٹ ہے جو حقیقتاً امریکہ جیسے ملک میں لاکھوں ڈالر کما رہا ہے. اسے کئی دفعہ بیسٹ ڈاکٹر اور بیسٹ کارڈیالوجسٹ آف دا ایئر کا خطاب بھی مل چکا ہے. وہ شاعر بھی ہے، خطاط بھی، دانشور بھی، اور سب سے بڑھ کر اپنے آبائی وطن پاکستان سے محبت کرنے والا ہے. یہ اس کا اپنے ملک کی خدمت کا جذبہ ہی تو ہے
جو اسے آرام سے نہیں بیٹھنے دیتا اور ہر سال غریب عوام کی خدمت کرنے پاکستان پہنچ جاتا ہے، ورنہ کینیڈا اور امریکہ سے مئی کی گرمی میں جس میں چیل بھی اپنے انڈے چھوڑ دیتی ہے، پاکستان جانا حماقت ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ شخص 25 مئی کا دن اپنے آبائی شہر ربوہ میں گزارتا ہے، جس کے ایک اسپتال میں اس نے خدمات سر انجام دینی ہے۔ وہ اپنے دوستوں اور عزیزوں کو اطلاع کرتا ہے۔ اسی دن چنیوٹ شہر میں دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے بھی جاتا ہے۔ اس نے اپنے بزرگوں اور ماں باپ جو اسی شہر کی خاک میں آسودہ ہیں ان کی قبر پر فاتحہ بھی پڑھی، اور دل میں سوچا کہ کل صبح دوبارہ ماں باپ اور دوسرے بزرگوں کی قبروں پر دعا کرنے کے لیے آؤں گا۔ 26 مئی کو وہ فجر سے پہلے بیدار ہوتا ہے، نماز کے لیے قریبی مسجد جاتا ہے اور نماز کے بعد قبرستان میں دعا کے لیے اپنی بیوی اور 2 سالہ بچے کے ہمراہ نکلتا ہے۔ ذہن میں یہ کہ بچے کو بتائے گا کہ یہاں المصلح الموعود حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ اور حضرت اماں جان نصرت جہاں بیگم رضی اللہ عنہا امانتاً دفن ہیں۔ حضرت مرزا ناصر احمد رحمہ اللہ تعالی اور خاندان کے دوسرے بزرگ احاطۂ خاص میں محو آرام ہیں۔ یہ تمہاری دادی کی ڈیری ہے، یہ دادا کی، یہاں فلاں بزرگ کا مزار ہے، یہاں فلاں عالم اور فلاں خادم سلسلہ۔ پاکستان کے پہلے نوبل انعام یافتہ سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام، اور ہاں یہاں پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ سر محمد ظفر اللہ خان ابدی نیند سو رہے ہیں۔ ایسے ایسے نابغے کہ ایک دن میں تو ساری قبریں دکھائی بھی نہیں جا سکتی۔ قبرستان کا مین دروازہ زیر تعمیر ہونے کی وجہ سے بغلی گیٹ سے جانا پڑتا ہے۔ ابھی یہ بغلی دروازے تک نہیں پہنچتے کہ 2 بدبخت موٹر سائیکل پر آگے بڑھتے ہیں۔ پیچھے بیٹھے شخص کے ہاتھ میں آٹومیٹک پستول ہے، وہ اندھا دھند فائرنگ کرتا ہے اور مذہب کے نام پر 11 گولیاں ڈاکٹر مہدی علی قمر کے جسم میں پار ہو جاتی ہیں۔ زندہ باد کہ اس کا نام نہاد مذہب ڈاکٹر مہدی علی کی موت سے دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ کیا پتا ڈاکٹر مہدی علی جو ایک ماہر امراض قلب تھا، لوگوں کے دلوں میں کوئی ایسی مشین لگا دیتا ہو جس سے ان مارنے والوں کے نام نہاد دین کو کوئی خطرہ لاحق ہو جاتا ہو، یا کوئی ایسے قلبی راز چراتا ہو جنہیں وہ بعد میں امریکہ اور کینیڈا کو بیچ دیتا ہو اور مغربی ممالک ان کے ذریعے ان مارنے والوں کے مذہب کے خلاف سازش کرتے ہوں۔ اس لیے مارنے والوں نے اپنے اس فرضی دین کی وہ خدمت کی کہ انہیں نہ سراہنا زیادتی ہوگی۔ میرے خیال میں تو انہیں بھاگنے کی بجائے اور چھپنے کی بجائے خود آگے آنا چاہیے تھا کہ اس قوم میں ایسے جیالے موجود ہیں جو مذہب کی اس خدمت کی بدولت انہیں سینے سے لگاتے، انہیں ہار پہناتے اور ان کے منہ چومتے۔ فرزانہ بی بی کا قتل جو لاہور ہائی کورٹ کے سامنے ہوا، اس پر کالم لکھنے والے یہ بھول گئے کہ اس سرز پاکستان میں فرزانہ بی بی کی طرح ایک اور معصوم کا بھی قتل ہوا ہے۔ ہرچند کہ فرزانہ بی بی کے لیے ہمارے دل دکھی ہیں کہ ہم تو اپنے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک انسان کے قتل کو ساری انسانیت کا قتل سمجھتے ہیں، لیکن حالات و واقعات کا تجزیہ کیا جائے تو ایک ماہر کارڈیالوجسٹ جو انسانیت کی خدمت پر یقین رکھتا تھا، جو اپنے ملک کے غریب لوگوں کی کبھی وظائف کی شکل میں مدد کرتا، کبھی میڈیکل کا سامان مفت فراہم کر کے، جو غریب طالب علموں کی فیسیں اور بیماروں کی دواؤں کا سامان کرتا تھا، اس کی موت فرزانہ بی بی سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے، کیونکہ اسی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عالم کی موت کو ایک عالم کی موت قرار دیا ہے، لیکن نہ کسی وزیر اعلیٰ نے نوٹس لیا، نہ کسی وزیر اعظم کے سر پر جوں رینگی، نہ کسی منصف اعلیٰ کا سو موٹو ہوا۔ 1-2 گنے چنے لوگوں نے مختصر سا کہا لکھا، لیکن جیسا کہ حق تھا نہ کہا گیا نہ لکھا گیا۔ شاید ہونا بھی یہی چاہیے تھا۔ جس ملک میں گورنر سلمان تاثیر کے قاتل ممتاز قادری کا مقدمہ ہائی کورٹ کا ایک سابق چیف جسٹس خواجہ شریف لڑ رہا ہو، اور اسی قاتل کے بوسے لینے والے وکیل شوکت عزیز صدیقی کو ہائی کورٹ کا جج بنا دیا جائے، اس ملک میں ڈاکٹر مہدی علی قمر کی کیا وقت، جہاں بابائے قوم کے مزار کو بدفعلی کے لیے کرائے پر دیا جاتا ہو، وہاں کے سیاستدانوں سے انصاف کی کیا توقع، جہاں اخبار میں قلم کی طاقت اور ٹی وی پروگرام میں زبان کے زور سے عالموں کو جاہل اور جاہلوں کو عالم بنا دیا جاتا ہو، اور جہاں جوکر اور بدزبانی کرنے والے اینکر موت کے فتوے جاری کریں، وہاں انسانیت کیا بیچتی ہے۔ اگر واقعی آپ اس عظیم مملکت خداداد پاکستان میں امن چاہتے ہیں، اور اگر آپ حکمرانوں کی حفاظت پر معمور فوج ظفر موت سے چھٹکارا چاہتے ہیں، اگر آپ صرف نظریاتی اختلاف کر کے
قتل اور غداری کے فتووں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو انصاف فراہم کرنا ہوگا، بے رحم انصاف، غیر مشروط انصاف۔ ایک فرقے، ایک مسلک پر ہونے والے حملوں پر تالیاں بجانے یا خاموش رہنے اور مذہبی منافرت کو قتل و غارت گری پر منتج کرنے والوں کے ہاتھ روکنے ہوں گے، ورنہ یہ آگ اگر آج میرے گھر میں لگی ہے تو کل آپ کے گھر تک ضرور پہنچے گی، بلکہ پہنچ چکی ہے۔ قتل کے فتوے فرقوں سے ہوتے ہوئے افراد تک آ پہنچے ہیں اور غداری افراد سے ہوتی ہوئی اداروں تک جا پہنچی ہے۔ یہ کسی کی بھی تمیز نہیں کر رہی۔ ایسے واقعات کی والدہ کی بھی نس بندی کریں، یہ فرزانہ بی بی کے کیس سے زیادہ ضروری ہے۔ اسی ملک پاکستان میں اچھے اور باکردار لوگ بھی بہرحال موجود ہیں۔ جس دن کینیڈا میں ڈاکٹر مہدی علی کی شہادت کی خبر پہنچی، اسی دن میں نے اپنے دوست اور ایک بے لوث پاکستانی بیوروکریٹ ڈاکٹر عمران علی چودھری کو اطلاع دی، جو خود بیماری کی حالت میں جنازے میں بھی شریک ہوئے۔ چند دنوں بعد انہوں نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے اپنے تاثرات میں لکھا، میری انگلیاں چند دنوں سے سن ہو گئی ہیں۔ ابھی چند دن پہلے ہی کی تو بات ہے جب ڈاکٹر مہدی اپنے کچھ اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ مختارنامہ بنوانے ٹورانٹو قونصلیٹ آئے تھے۔ یہاں میں نے ڈاکٹر مہدی علی سے پہلی اور ہاں آخری ملاقات کی۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ ہم نے بھٹو، میڈیکل پروفیشن، پاکستان اور حب الوطنی وغیرہ پر بات کی تھی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نیکی، بلند سوچ اور محبت اپنی آنکھوں میں لیے پھرتے ہیں۔ ہم نے طاہر اسپتال پر بات نہیں کی تھی، یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا، لیکن میں اس کی آنکھوں میں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے بڑے کرینے سے بات کی۔ ہم نے زرد صحافت پر بات کی۔ اس نے تمام پاکستانیوں بلکہ تمام انسانوں کے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا۔ میں تمہارے لیے بہت دفعہ رویا ہوں ڈاکٹر مہدی علی، ایک عظیم ڈاکٹر، ایک عظیم انسان۔ میں نے تمہارے خون رشتے جسم کی تصویر دیکھی ہے۔ میں نے دوران گفتگو تمہیں ایک دفعہ بیٹا کہہ دیا تھا اور تم نے میری سرزنش کی تھی، لیکن تم پاکستان کے بیٹے ہو، تم ہمارے بیٹے ہو۔ میں نہیں جانتا کہ یہ وحشیانہ حرکت کس نے کی ہے، لیکن انہوں نے پاکستان سے ایک بیٹا چھین لیا، ایک مسیحا۔ سارے پاکستان کو تم پر فخر ہے۔ جہاں بھی تم ہو، شہید کہیں نہیں جاتے۔ میں وہ آنکھیں نہیں بھول سکتا، وہ چمکتی روشن آنکھیں جنہوں نے اس دن میرا دن 2 گھنٹوں کے لیے روشن کر دیا تھا۔ امریکہ کی سرزمین پر ایک اور ڈاکٹر مظفر احمد کی شہادت پر حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کے خطاب کا ایک اقتباس پیش کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اے ڈیٹرائٹ اور امریکہ کے دوسرے شہروں میں رہنے والے احمدیوں، اے ڈیٹرائٹ اور امریکہ کے دوسرے شہروں میں رہنے والے احمدیوں، اور اے مشرق و مغرب میں آباد اسلام کے جانشارو، اس سارے غم سے مزمحل نہیں ہونا کہ یہ ان گنت خوشیوں کا پیش خیمہ بننے والا ہے۔ اس شہید کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، اور اس راستے سے 1 انچ پیچھے نہ ہٹو جس پر چلتے ہوئے وہ مرد صادق بہت آگے بڑھ گیا۔ تمہارے قدم نہ ڈگمگائیں، تمہارے ارادے متزلزل نہ ہوں۔ دیکھو تم نے خوب سوچ سمجھ کر اور کامل معرفت اور یقین کے ساتھ اپنے لیے راستے کی وہ راہ اختیار کی ہے جس پر صالحیت کی منزل کے بعد ایک شہادت کی منزل بھی آتی ہے۔ اسے خوف و ہراس کی منزل نہ بناؤ، یہ تو ایک اعلیٰ اور فائنان کی منزل ہے جس پر پہنچنے کے لیے لاکھوں ترستے ہوئے مر گئے اور لاکھوں ترستے رہیں گے۔ اے احمدیت کے بدخواہو، تمہارے نام بھی میرا ایک پیغام ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اے احمدیت کے بدخواہو، تمہارے نام بھی میرا ایک پیغام ہے۔ اے نگاہ بد سے اس لو کو دیکھنے والوں سنو کہ تم ہرگز اسے بجھانے میں کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ یہ عرفہ چراغ وہ نہیں جو تمہاری سفلی پھونکوں سے بجھایا جا سکے۔ جبر کی کوئی طاقت اس نور کے شعلہ کو بجھانے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 12 اگست 1983۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ اب میں مکرم ساغر باجوہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ نظم از کتاب نام بھی مہدی تیرا پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کلام ڈاکٹر مہدی علی قمر صاحب شہید۔ اے رات ستاروں سے کہہ دے گلشن کی بہاروں سے کہہ دے
ہم ڈرتے نہیں طوفانوں سے، موجوں کے اشاروں سے کہہ دے، آزاد کریں ہر حلقہ شب سے، سورج کو سچائی کے، آزاد کریں ہر حلقہ شب سے، سورج کو سچائی کے، ضامن ہیں تمہاری ہستی کے، کرنوں کے اجالوں سے کہہ دے، تھامے ہے محبت کا پرچم، ہم اہل صفا، ہم اہل حرم، تھامے ہے محبت کا پرچم، ہم اہل صفا، ہم اہل حرم، ہر بازی تم کو مات کریں، نفرت کے ماروں سے کہہ دے، ہر بازی تم کو مات کریں، نفرت کے ماروں سے کہہ دے، پروان شم میں خلافت کے ہم، اللہ کی رسی تھامے ہیں، پروان شم میں خلافت کے ہم، اللہ کی رسی تھامے ہیں، جل جاؤ گے اپنی آگ میں تم، ابلیسی شراروں سے کہہ دے، ہم صبر و رضا کے بہر
عزم و وفا کے کوہ گراں ہم صبر و رضا کے بحر کراں ہم عزم و وفا کے کوہ گراں مٹ جاؤ گے ہم سے الجھو تو جا کفر کے دھاروں سے کہہ دے مٹ جاؤ گے ہم سے الجھو تو جا کفر کے دھاروں سے کہہ دے سب کو دمن سب دشت و چمن گونجیں گے اللہ اکبر سے حق آئے گا تم بھاگو گے باطل کے یاروں سے کہہ دے حق آئے گا تم بھاگو گے باطل کے یاروں سے کہہ دے توحید کے پھولوں سے دیکھو دھرتی کا آنگن مہکا ہے توحید کے پھولوں سے دیکھو دھرتی کا آنگن مہکا ہے تم سب سے حسین ہے یہ منظر ان مست نظاروں سے کہہ دے تم سب سے حسین ہے یہ منظر ان مست نظاروں سے کہہ دے اے رات ستاروں سے کہہ دے گلشن کی بہاروں سے کہہ دے ہم ڈرتے نہیں طوفانوں سے
موجوں کے اشاروں سے کہہ دے، موجوں کے اشاروں سے کہہ دے۔ جزاکم اللہ۔ اب مکرم ہادی علی چودھری صاحب اپنا مضمون مہدی علی شہید میرا بھائی پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ میرا بھائی ڈاکٹر مہدی علی بشیر الدین قمر شہید مجھ سے تقریباً 7 سال چھوٹا تھا۔ وہ ڈاکٹر تھا اور عظیم ماہر قلب کارڈیالوجسٹ تھا۔ طبیعت کا سادہ، غریب دل تھا اور غریب پرور تھا۔ وہ شاعر تھا اور اچھا شاعر تھا۔ اس کی شاعری سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر تخیل اور مضامین کا ایک ہیجان تھا، ایک بگولا تھا، مگر اس کے کاموں، اس کی تعلیم اور پیشہ ورانہ مصروفیت نے اسے اٹھنے نہیں دیا۔ اس نے جتنا لکھا ہے اچھا اور بامقصد لکھا ہے۔ بعض جگہ پر تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی نظموں کا مطالعہ کریں، اس کی شاعری کا مطالعہ کریں تو بعض جگہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے مقدر کا ایلچی اس کے قلم کو چلاتا تھا۔ مثلاً اس نے لکھا کہ ختم شب فراق ہے، ختم شب فراق ہے، دل کو یقین ہے۔ ختم شب فراق ہے، دل کو یقین ہے، مجدہ سنا گئی ہے بعد سحر مجھے۔ وہ عین وقت سحر تھا اور بعد سحر کے ہم رکاب وہ مولا حقیقی سے جا ملا۔ اس کی نظم دل تجھ کو ڈھونڈتا ہے اپنے اللہ سے وصل کی انہی کیفیات کا عکاس ہے جنہیں وہ ڈھونڈتا تھا، یعنی وہ کیفیات۔ اس کے چند مصرے آپ کی نظر کرتا ہوں۔ وہ لکھتا ہے کہ تیری بارگاہ سے پیارے، تیری رحمتوں کے آگے تیری بارگاہ سے پیارے، ملے اذن جنتوں کا تیری محبتوں کا۔ ہو نصیب جس میں یا رب تیرے پیار کا وہ لمحہ، ہو نصیب جس میں یا رب تیرے پیار کا وہ لمحہ، تیری دید کی وہ ساتھ کہ صدا رہے عنایت، ملیں اس طرح سے ہم تم۔ یہ اپنے خدا سے کہتا ہے، ملے اس طرح سے ہم تم، کوئی نہ درمیاں ہو نہ ذرا سا فاصلہ ہو وصال پھر کے ایسا جسے چھو سکے نہ ہرگز کبھی ہجر کی ہوائیں۔ تو یہ وہ اللہ سے ملنے کی اس کی جو تڑپ تھی، اس نے عین سحری کے وقت، سحر کے وقت ایک یقین کے ساتھ وہ لکھتا ہے کہ ختم شب فراق ہے، یعنی اب اللہ کو ملنے کا وقت ہے، اور یہ مجھے بعد سحر یہ مجدہ سنا گئی ہے۔ یہ کتاب جو نام بھی مہدی تیرا، یہ میرے بڑے بھائی چودھری محمد افتخار نسیم صاحب نے اس کی شہادت پر اسے نذرانہ عقیدت پیش کیا، سلام عقیدت۔ تو اس میں اس کا ایک شعر ہے کہ مہدی دوراں کا خادم، نام بھی مہدی تیرا، مولا کی اس ظاہری اور مخفی حکمت کو سلام۔ تو ہم نے اس سے بہتر اور نام ہمیں نظر نہیں آیا، تو اسی بھائی کے اس مصرے کو ہی
اس کتاب کا نام دیا۔ یہ کتاب میری چھوٹی بہن سمینہ رائی ملک نے ترتیب دی ہے، اور یہ جو ہمارے گھر میں سمینہ کی اور مہدی کی جوڑی تھی، یہ سب سے چھوٹے ہمارے گھر میں ہمارے والدین کے بچے تھے، اور یہ انوکھی جوڑی تھی کیونکہ ہم اللہ کے فضل سے 8 بھائی اور 5 بہنیں تھیں 3 والداؤں سے، تو یہ ہماری والدہ سے سب سے چھوٹے تھے، اور ہم بڑے سارے ہی والدین بھی اور ہم بھی آپس میں گھر میں اور ہر جگہ پنجابی بولتے تھے، لیکن یہ جوڑی جو تھی یہ آپس میں بھی اور ہم سب کے ساتھ اردو بولتی تھی۔ تو یہ سمینہ کی بڑی کاوش ہے کہ اس نے بڑی محنت کے ساتھ اس کتاب کو ترتیب دیا ہے، اور یہ اب یہاں موجود بھی ہے۔ ڈاکٹر مہدی علی شہید، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک ڈاکٹر تھا، ایک شاعر تھا، اچھا لکھاری بھی تھا، باطل اعتراضوں کو، احمدیت پر جو باطل اعتراض ہیں ان کو رد کرنے میں بھی مستعد تھا، بھائی بہنوں کا بہت ہی اچھا بھائی بھی تھا، ماں باپ کا اچھا بیٹا تھا، وہ ایک اچھا شفیق اور مہربان باپ تھا، صابر شاکر شوہر بھی تھا، وہ ایک عاجز خادم دین تھا، وہ عاجز خادم دین تھا اور مسجد کا خادم بھی تھا، وہ کھیلتا بھی تھا، ربوہ میں مقابلے جیتنے والا تیراک بھی تھا، جماعت کے کاموں میں پیش تھا، لکھائی خطاطی بھی کرتا تھا، پینٹنگ بھی کرتا تھا، وہ مالی قربانیوں میں آگے تھا، مہمان نواز دل کا مالک تھا، وہ اپنے اساتذہ کی نظروں کا بھی تارا تھا اور اپنے دوستوں کا بھی محبوب تھا۔ اس میں ترقی اور کمال کے حصول کی تڑپ تھی، وہ علم کے میدان میں دوسروں سے آگے بڑھنے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہشوں کو اپنے پیشے میں پورا کرنے والا تھا، وہ خلافت کا عاشق تھا۔ اس بارے میں اس کا کلام اس کی کھلی شہادت ہے۔ خلافت سے جس طرح اس نے عشق کیا ہے، ایک خلیفہ کو لے کر بڑے عشق کے ساتھ ان کا ذکر کر کے ان پر نظمیں لکھی ہیں۔ میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتا، مگر یہی چند ایک باتیں ہیں، ان کے علاوہ اور بہت ساری خصوصیات ہیں جو خراج عقیدت میں بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے، ان کی ڈاکٹر مہدی علی کی ان خصوصیات کو یا اوصاف کو لکھا ہے، لیکن یہ چند ایک اس کے حسن کی رعنائیاں ہیں جو میں نے پیش کی ہیں۔ ایک شاعر انہی رعنائیوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی کہتا ہے کہ خون سے رنگین لالہ و گل تمہارے حسن کی رعنائیاں ہیں، تم نہیں ہو، تمہیں میں ڈھونڈ کر لاؤں کہاں سے۔ تمہاری یاد کی پرچھائیاں ہیں، تم نہیں ہو۔ یہ سب اس کی حسن کی رائیاں ہیں، مگر سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ شہید تھا، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ وہ جنتی تھا، اور اپنے جنتی ہونے کی اس نے تصدیق کروائی۔ حضور ایت اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ تو شہید ہیں اور پہلے ہی جنتیوں میں داخل ہیں۔ پھر اپنے خطبہ 30 مئی 2014 میں آپ نے فرمایا، یہ شہید تو اپنی زندگی میں بھی کامیابیاں دیکھتا رہا اور مخلوق خدا کی خدمت کرتا رہا، اور موت بھی ایسی پائی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے دائمی زندگی دے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پیارے بھائی کو جنت میں اعلیٰ درجے عطا فرمائے، لمحہ لمحہ ان کے درجات کی بلندی ہوتی رہے، اور اپنے پیاروں کے قدموں میں اس کو جگہ دے، ان کے بیوی بچوں کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ڈاکٹر صاحب شہید کی تمام نیک خواہشات اور دعائیں جو انہوں نے اپنے بچوں کے لیے کی انہیں قبول فرمائے۔ حضور کی اس دعا کے ساتھ میں اپنی چھوٹی بہن عفیفہ نجم جو ناروے میں رہتی ہیں، ان کی نظم کے چند حصے آپ کی نظر کرتا ہوں، جس میں اسی دعا سے منسلک بات چلتی ہے۔ وہ کہتی ہیں،
وہ کس قدر تھا پیارا، وہ کس قدر تھا پیارا، ہمدرد و مہربان تھا، وہ ایک تھا مسیحا، بھرتا تھا زخم دل کے لے کے نام تیرا، بسم اللہ و شافی کہہ کے آپریشن کرتا تھا، بھرتا تھا زخم دل کے لے کے نام تیرا، اور خلوص دل سے تو نے دیا تھا اس کو وہ مہربان دل جو بے چین سا تھا رہتا دنیا کے المیوں پر، انسانیت کے خون پر اور دل کی سختیوں پر، وہ تیرا بندہ عابد۔ بچپن سے چھوٹے ہوتے ہی وہ نمازی تھا، اور فجر کی نماز کے لیے اٹھنا اور جانا۔ اپنے بچوں میں بھی اس نے گھر میں ایک کمرہ رکھا ہوا تھا، بڑے بیٹے کو آگے کرتا تھا، وہ نماز پڑھاتا تھا، باقاعدہ نمازی تھا۔ وہ تیرا بندہ عابد، بس لو لگی تھی جس کو، بس لو لگی تھی تجھ سے، وہ تیرا بندہ عابد، بس لو لگی تھی تجھ سے، نہ غرض تھی کسی سے، نہ کوئی دشمنی تھی، کوئی غرور نہ تھا، دوست تھا وہ سب کا، وہ پیارا بھائی میرا، وہ تیرا بھی تھا پیارا، مہدی علی قمر تھا۔ لب پہ تھی مسکراہٹ، آنکھوں میں ایک حیا تھی، پیاری سی ایک چمک تھی اور ایک روشنی تھی، کس نے بجھا دی پل میں وہ روشنی قمر کی، کیوں کیا ہے چلنی وہ مہربان دل جو تڑپتا تھا غم پہ سب کے، کیسے جواب پاؤں، کیوں کر سکون پاؤں، یہ زخم کب سلیں گے اس چاک دل کے، رحم کر دے مجھ پر، تو ہی سکون دے دے دل مضطرب کو میرے، فریاد سن دکھی کی دیوار شر گرا دے، باطل کو تو مٹا دے، فریاد سن دکھی کی دیوار شر گرا دے، باطل کو تو مٹا دے، حق کی آہ سن لے، وہ جو سانس چھینتے ہیں وہ خدا جو بن گئے ہیں، تو خدائی ان سے لے لے، وہ ایک باغبان تھا کرتا تھا آبیاری، اپنے حسین چمن کی نوخیز 3 بوٹے، وہ ایک باغبان تھا کرتا تھا آبیاری، اپنے حسین چمن کی نوخیز 3 بوٹے، مہدی کے گلستاں کے نہ کریں ملول ان کو فرقت کی تند ہوائیں، اے میرے پیارے مولا کر ان کی خود حفاظت، صبر و رضا عطا کر، خلوص و وفا عطا کر، چمکیں وہ آسماں پر چاند بن کے ایسے جیسے وہ چاہتا تھا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں مہدی علی کے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے اور ان کے بچوں کا حامی ناصر ہو، اس کی دعاؤں کے وہ مورد بنیں، اس کی خواہشوں کے مطابق وہ پروان چڑھیں اور زندگی میں کامیابیاں دیکھیں۔ جزاکم اللہ۔ نظم پنجابی از خطاب، نام بھی مہدی تیرا، مکرم ناصر وین صاحب پیش کریں گے۔ پیش ہے ڈاکٹر مہدی صاحب دی ایک پنجابی نظم جڑی کہ اس کتاب دے صفحہ نمبر 93 تے بھی چھپی ہوئی ہے، اور یہ انہوں نے 4 جون سن 2004 وچ لکھی سی۔ نظم دا عنوان ہے فنا دی جھوک۔ گھر چ اردو بولنے والا لگتا نہیں کہ ایڈی اچھی خوبصورت نظم پنجابی چ بھی لکھ سکتا ہے۔ اللہ اللہ کر بندیا رکھ رب دے ول دھیان، او اللہ اللہ کر بندیا رکھ رب دے ول دھیان، جے دے اندر رب نہیں وسدا
ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ ਦਿਲਿਓ ਕਬਰਸਤਾਨ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਏ ਨਾ ਮੇਰੀ ਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਏ ਨਾ ਮੇਰੀ ਏ। ਤਗੜੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬੰਦੀ, ਉਹ ਤਗੜੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਦੇਵੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੇ ਜਾਨ। ਤਗੜੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬੰਦੀ ਦੇਵੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੇ ਜਾਨ। ਤੇ ਬੰਗਲੇ ਮਹਿਲ ਤੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ, ਉਹ ਬੰਗਲੇ ਮਹਿਲ ਤੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਤੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਐਸ਼। ਬੰਗਲੇ ਮਹਿਲ ਤੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਤੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਐਸ਼। ਕਰਮ ਹੀ ਤੇਰੇ ਸੰਗੀ ਪੱਕੇ, ਉਹ ਕਰਮ ਹੀ ਤੇਰੇ ਸੰਗੀ ਪੱਕੇ, ਸਜਨ ਨਾ ਸੰਤਾਨ। ਕਰਮ ਹੀ ਤੇਰੇ ਸੰਗੀ ਪੱਕੇ, ਸਜਨ ਨਾ ਸੰਤਾਨ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ, ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ, ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ, ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋ। ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਉਹ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਰੱਖੇ, ਉੱਚਾ ਤੇਰਾ ਮਾਨ। ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਉਹ ਰੱਖੇ, ਉੱਚਾ ਤੇਰਾ ਮਾਨ। ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿਰਸ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿਰਸ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈ ਯਾਦ। ਛੱਡ ਕੇ ਹਿਰਸ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਤੂੰ
رب نو کر لے یاد، 2 گز لٹھا قسمت، او 2 گز لٹھا قسمت، بھاویں لٹ لیں 2 جہاں، 2 گز لٹھا قسمت، بھاویں لٹ لے 2 جہان۔ تے نظم دا مقطع ہے اور ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ والد صاحب مرحوم چودھری فرزند علی صاحب کا شعر ہے جو صادق تخلص کرتے تھے۔ او ہتھ خالی ہوون وانگ سکندر، او ہتھ خالی ہوون وانگ سکندر، دل وچ رکھ گمان۔ سکندر دا ذکر ہے کہ جدو مرن لگا انہیں کہا سی کہ میرے ہاتھ کفن تو باہر رکھو، اس واسطے کہ انہیں ساری دنیا فتح کیتی تے آخر دے وچ اوقات یہی ہے نا بندے دی کہ ہاتھ بھی خالی، لیکن کئیاں نوں تے 2 گز لٹھا بھی نہیں لبدا، ضیاء ورگے فرعوناں تے ہماناں ورگیاں نوں۔ ہاتھ خالی ہو ون واندر، دل وچ رکھ گمان، جھوک فنا دی دنیا صادق، او جھوک فنا دی دنیا صادق، اوڑک خاک مکان، جھوک فنا دی صادق، اوڑک جھوک فنا دی دنیا صادق، اوڑک خاک مکان۔ اللہ اللہ کر بندیا رکھ رب دے ول دھیان، جدے اندر رب نہیں وسدا او دلیو قبرستان، دلیو قبرستان، رکھ رب دے ول دھیان۔ جزاکم اللہ۔ مہدی میرا شاعر یار مکرم محمد اکرم صاحب ثاقب صاحب اپنے خیالات بیان فرمائیں۔ جی، یہ محمد اکرم ثاقب صاحب ورجینیا سے تشریف لائے ہیں۔ ڈاکٹر مہدی علی شہید کے بہت سارے اچھے دوستوں میں سے ایک اچھے دوست ہیں، اور مہدی علی امریکہ سے جب پاکستان تشریف لے جا رہے تھے تو اپنی شاعری کا ایک حصہ جس کا نام برگ خیال تھا وہ ان کے سپرد کر گئے تھے کہ یہ اس کو چھپوا دیں۔ تو اس تقریب کے لیے محمد اکرم ثاقب صاحب خاص طور پر تشریف لائے ہیں، اور ہمارے دوسرے معزز مہمان اشرف سہیل صاحب ہیں، یہ پاکستان سے تشریف لائے ہیں اور وہاں کے ایک بڑے معروف پنجابی رسالہ پکھیرو ماہنامہ پکھیرو کے ایڈیٹر ہیں، اور اگر مزید تعارف ہو تو اکرم ثاقب صاحب کچھ بیان کر دیں گے۔ تو اشرف سہیل صاحب ہمارے ساتھ سٹیج پر تشریف فرما ہے۔ شروع کرتا ہوں رب جلیل کے نام سے جو بہت مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مہدی علی چودھری شہید میرے بڑے اچھے دوستوں میں سے تھے۔ میں آپ سب تشریف لائے ہیں، آپ کا شکریہ، اور آپ ہادی علی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ موقع مہیا کیا کہ ہم مل بیٹھ کے مہدی علی شہید کا ذکر کر سکیں اور اسے یاد کر سکیں۔
میرے ذمے جو میری خوش قسمتی تھی کہ میرے ذمے برگ خیال کا دیباچہ جو ہم نے اکٹھا کیا اور اسے پھر میں نے چھپوایا اور پھر یورپ میں اس کی اناگوریشن ہوئی آل اوور جرمنی، سارے یورپ میں. اور میری خوش قسمتی یہ بھی تھی کہ ہادی علی صاحب تشریف لے آئے جرمنی کے، جو ہماری تقریب رونمائی تھی اور وہ بہت اچھی ایک. اور اس سلسلے میں مختلف تقریبات میں پاکستان سے مختلف لوگوں سے جن سے میں نے درخواست کی وہ تشریف لاتے رہے اور ہمارا ساتھ دیتے رہے. اس میں بہت سے معروف دوست جو وہاں لکھنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، اداکار ہیں، وہ لوگ بھی شامل ہوئے. اور پھر ہم نے بالٹی مور میں سیکنڈ لاسٹ مشاعرہ کیا اور اس میں تقریب رونمائی ہوئی. اور آخری جو ہم نے تقریب رونمائی کی مہدی علی کی کتاب کی، وہ اوہایو کولمبس میں تھی ان کے اپنے شہر میں، جس میں بہت سے معروف لوگ شامل ہوئے. اور پھر ایسی باتیں وہاں پہ سننے میں آئیں کہ یہ محض ایک شاعر، محض ایک خطاط، محض ایک ڈاکٹر ہی نہیں تھے، بلکہ مہدی علی ایک بہت عظیم انسان تھے. خیر یہ تو باتیں ہو چکی اور ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. ہم شہید مرتا نہیں ہے، شہید زندہ رہتا ہے، ان کے بارے میں ہم بات کرتے رہیں گے. میں ایز اے شاعر میں اپنا ایک مضمون آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. میں محض احاطہ کروں گا ان کی شاعری اور شخصیت پہ. خود ہی قاتل ہو، خود مسیحا ہو، زخم کا اندمال کیسا ہے، وہی ہجرت ہے، وہی ہے بے چینی، کیا بتاؤں یہ سال کیسا ہے. یہ شعر مہدی علی نے جانے سے تقریباً 2 مہینہ پہلے یہ کہے تھے. شاید کہ ان کو علم تھا کہ یہ سال ان کے لیے بہت بھاری ہے. سفر میں رہنا اور مسلسل سفر میں رہنا میرے نزدیک زندگی ہے. اور پھر زندگی کی ریاضت کا سفر اگر انسان کو کسی سچائی سے ہمکنار کر دے تو یہ سفر رائے گاہ نہ جانے کی علامت ہے. اس دور کی صداقت کو پانے کے لیے اپنی ذات اور کائنات کے رموز کو کھوجتے رہنا نہ صرف تخلیقی عمل کی شہادت ہے بلکہ عامل کے سچا اور کھرا ہونے کا ثبوت بھی ہے. جس طرح ہر سانس موسم اور منظر کو اپنے اندر جذب کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح ڈاکٹر مہدی علی کی شاعری کے ہر رنگ میں تاریخ، ثقافت، محبت، احساس، فکر، زندگی کے خد و خال اور اپنی ذات کے اندر چھپی موسیقی اور رنگوں کی دھنک نظر آتی ہے. لفظوں کے استعمال اور اس میں رچے بسے موسموں کو محسوس کرنا اور ان میں رواں سروں سے لطف اندوز ہونا اور ماضی کے خوش رنگ موسموں کی خوشبوؤں سے نازک اور خوبصورت اشعار تخلیق کرنا ڈاکٹر مہدی علی کا کام ہی تھا. جیسا کہ ابھی ناصر صاحب نے فرمایا کہ چودھری فرزند علی صاحب بھی بہت اچھے شاعر تھے. بھائی ہادی علی صاحب بھی بہت اچھی شاعری کرتے ہیں. تو میرے ایسے ذہن میں آ رہا تھا کہ برگ خیال میں نے ان کے ایک جو ٹیچر تھے پرائمری اسکول کے، ان کا ایک مضمون بھی شامل کیا تھا. وہ چند ایک لائنیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ یہ شاعری اور یہ چیزیں سب میں ماشاءاللہ خاندان میں ہیں، سب اچھا لکھتے ہیں. یہ ہے عمر یاد صاحب ٹی آئی اسکول جو ڈاکٹر مہدی علی شہید کے استاد تھے. ان کا ایک یہ پیرا میں کوٹ کرتا ہوں کہ اسکول لائف میں مہدی علی جب میری کلاس سے فارغ ہو کر ہمارے بہت عزیز دوست ماسٹر ارشاد صاحب کی کلاس میں آیا تو ماسٹر ارشاد صاحب نے سب طالب علموں کو تعارف کے لیے کھڑا کیا اور ان سے ان کے نام پوچھے. خیر سردی کا موسم تھا، بچے کلاس کے باہر دھوپ میں بیٹھے تھے. جب مہدی علی کی باری آئی تو اس نے کہا، سر میرا نام مہدی علی چودھری بشیر الدین قمر ہے. تو ماسٹر صاحب نے کہا، پتر ہے تے پہلا مصرع ہے، دوسرا مصرع کی ہے. تو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ شعراء بہت اعلیٰ شعر کہنے کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں اپنے اشعار میں خانہ پوری کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ لکھنے والا اپنے کام سے کس قدر سنجیدہ اور اس کی تحریر کس قدر پختہ ہے. کسی فرد کو اپنے مستقبل اور مقدر پر کبھی اختیار حاصل نہ ہو سکا، اور ہمارے ہاں بھی حالات سدھرنے کا دور دور تک نشان دکھائی نہیں دیتا. ان حالات نے آج کے شاعر اور ادیب کے اندر شدید غصہ بھر دیا ہے اور معاشرتی ناانصافیوں، بزادگیوں اور انسانی سوز واقعات نے مزاحمت کو جنم دیا ہے. آج کا شاعر تذبذب کا شکار ہے تو ہے ہی، اس کے شعروں میں دکھ کے ریشوں کو بھی محسوس کیا جا سکتا ہے. میں نے
اپنے ایک مضمون میں جو جناب انور مسعود صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ جو کہ مزاحیہ شاعری کرتے ہیں، لکھا تھا کہ انور مسعود کی شاعری کو جو کہ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرتی ہے، اگر ان کے شعر کو لے کر مٹھی میں لے کر نچوڑا جائے تو سوائے چند آنسوؤں کے کچھ نہیں نکلے گا۔ آج کے شاعر میں معاشرے میں ہونے والے جبر اور ناانصافیوں کے خلاف لاوا بھرا ہوا ہے، جو وہ اپنے الفاظ کے ذریعے باہر اگلنا چاہتا ہے۔ ان کے مقابلے میں مہدی علی شہید نے اپنی راہ خود متعین کی ہے۔ اظہار پر ان کی دسترس قابل رشک ہے۔ ان کی دھیمی آواز میں بھی چیخ سنائی دیتی ہیں۔ آنکھوں میں ان کی اپنا جہاں ڈھونڈتے رہے، قاتل کے ہاتھ پر ہم اما ڈھونڈتے رہے۔ دھیما لہجہ اور سادہ انداز ان کے مصروں میں جمالیاتی اور فکری گہرائی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ قاری تک بآسانی پہنچ جاتے ہیں۔ خواب خود مہدی علی شہید کے تعاقب میں جگنو پھول کانٹے اور آہیں دامن میں لیے اپنے حجرے سے نکل آتے تھے۔ ان کے اور الفاظ کی پگڈنڈیوں پر ان کے شعر کے طلوع ہونے کا انتظار کرتے تھے۔ شعر گوئی سے فوری توجہ حاصل کرنا ان کا مقصد نہ تھا، بلکہ وہ تو اپنے شکستہ دل اور ٹوٹے ارمانوں اور زمانوں کو جوڑنے کی مسلسل کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان کے شاعروں میں احساس زیاں، خواہش اور انقلاب رواں دواں دکھائی دیتا تھا، اور وہ خود داد و تحسین اور تعریف سے بالکل بے نیاز بھی دکھائی دیتے تھے۔ ڈاکٹر مہدی علی شہید آج ہم میں نہیں ہیں، لیکن میں مہدی علی کو اپنے دل کے آس پاس یہیں کہیں محسوس کرتا رہتا ہوں، کیونکہ شہید مرتا نہیں ہے۔ جس طرح مہدی علی شہید کی یاد ہر وقت دل میں رچی بسی رہتی ہے، اسی طرح اس کی شاعری بھی۔ مہدی علی کی یادوں سے وابستہ اور آگ پلٹتا ہوں تو گزرے زمانوں کے کئی صفحات پر اپنے ہی آنسوؤں سے بھیگی تحریر نمایاں نظر آتی ہے کہ بلے شاہ سمرنا ناہی، گور پیا کوئی ہور۔ شکریہ۔ اب میں مکرم اشرف سہیل صاحب جن کا تعارف چودھری عادی علی صاحب نے کروایا ہے، ان سے درخواست کروں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم۔ سر میں لاہور تو تشریف لے آیا ہاں، پنجابی دا ورکر ہاں، اردو چ تہاڈے نال گل کرن لگا ہاں، جے کوئی غلطی ہو جائے تو نظر انداز کرنا۔ سچا اور کھرا انسان، قدرت نے جب یہ دنیا تخلیق کی اور اسے خوبصورت بنایا، اس میں موجود ہر چیز کو انسان کا تابع بنایا، جہاں تک فرشتوں کو بھی سجدہ کروا دیا، فرشتوں سے بھی سجدہ کروا دیا۔ انسان کو اپنا نائب بنایا۔ نائب کا مطلب ہوتا ہے مالک کی خصوصیات رکھنے والا، اور واقعی انسان نے دنیا کو فتح کر لیا۔ زندگی میں اتنی آسانیاں پیدا کر دیں کہ انسان خود اپنی ترقی پہ حیران ہے۔ قدرت کا بنایا ہوا یہ نظام اپنی چال چلتا رہتا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ سورج، چاند، پانی، دریا، پہاڑ، موسم، یہ سب قدرت نے انسان کے لیے بنائے ہیں، اس کے لیے بھی جو اسے مانتا ہے اور اس کے لیے بھی جو اسے نہیں مانتا۔ سورج صبح نکلتا ہے تو سب کی فصلوں کو پکاتا چلا جاتا ہے، اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ یہ فصلیں مسلمانوں کی ہیں یا یہودیوں کی، کافروں کی ہیں یا کسی اور مذہب کے ماننے والوں کی۔ ایسے ہی چاند اپنی ٹھنڈی روشنی سب کو بخشتا ہے۔ دنیا میں کچھ انسان بھی چاند اور سورج کی طرح ہوتے ہیں، سب کا بھلا چاہتے ہیں، اور یہ توفیق قدرت اپنے خاص بندوں کو عنایت کرتی ہے۔ جناب ڈاکٹر مہدی علی قمر کی مثال بھی اسی طرح ہے۔ انہوں نے ساری زندگی انسانوں کی خدمت میں گزار دی۔ ان کا پیشہ ڈاکٹری تھا اور وہ مریضوں کا علاج کرتے تھے۔ ہر سال 1 ماہ کے لیے پاکستان جاتے اور مریضوں کا علاج مفت کرتے۔ دل کا مریض لاکھوں روپے دے کر علاج کرواتے ہیں، مگر جناب مہدی علی قمر صاحب ہزاروں مریضوں کا علاج مفت کرتے تھے۔ ان کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے کئی بار انہیں اعزازی ڈگری سے نوازا۔ میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا ذاتی واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سال 2011 میں مجھے برین ٹیومر کا مسئلہ ہوا۔ میں شوکت خان ہسپتال گیا، مجھے پتہ چلا کہ یہاں پہ علاج مفت ہوتا ہے۔
مگر جا کر پتہ چلا کہ اگر آپ کا گھر اپنا ہے، آپ سرکاری نوکری پر ہیں، تو آپ کا علاج مفت نہیں ہو سکتا۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ 20-30 ہزار کمانے والا بندہ یہ مہنگا علاج کیسے کروا سکتا ہے، دماغ کے آپریشن کا مہنگا علاج کیسے کروا سکتا ہے۔ MRI کا ٹیسٹ 14,000 روپے کا بتایا گیا، میری جیب میں صرف گھر واپسی کا کرایہ تھا، میں وہاں سے واپس لوٹ آیا اور میں نے یہ علاج پرائیویٹ طور پہ کروایا۔ انہی حالات میں میں سوچتا تھا کاش کوئی ڈاکٹر مہدی علی حسن مجھے مل جاتا تو میں زندگی اور موت کے اس آپریشن کے دوران مالی مشکلات کا سامنا تو نہ کرتا۔ مجھے کہا گیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کی شاعری پہ بات کروں، مگر میں محسوس کرتا ہوں کہ اگر میں ان کی شاعری پہ بات کرنا چاہوں تو مسلسل کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں، اور ان کی زندگی گزارنے کا فن ان کی شاعری سے بہت آگے کا کام ہے۔ انسانیت کی خدمت ہی اصل میں انسانیت کی معراج ہے، اور بزرگ کہتے ہیں کہ انسانیت کی خدمت ہی انسانیت کو قدرت کے قریب ترین کر دیتی ہے۔ آج جب کہ وہ ہمیں موجود نہیں، مگر انسانیت کی خدمت کے سلسلے میں ان کی جلائی ہوئی شمعیں بلڈ بینک اور دوسرے انسانی مدد کے اداروں میں جل رہی ہیں اور انسانیت کی خدمت کر رہی ہیں، اور جب تک یہ شمع جلتی رہیں گی، انسانیت کی خدمت کرتی رہیں گی، قدرت کی رحمتیں بھی ڈاکٹر مہدی علی پہ برستی رہیں گی۔ بہت شکریہ۔ اب میں مکرم شیخ عبدالودود صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اس کتاب کے بابت اعلانات فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ یہ خوبصورت کتاب نام بھی مہدی تیرا آج ہمارے بک سٹال پر دستیاب ہے۔ آج اس تقریب کی مناسبت سے ایک اسپیشل بک سٹال مردوں کی طرف اور ایک اسپیشل سٹال لجنہ کی طرف اس کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس کتاب کا ایک مختصر تعارف کچھ اس طرح ہے کہ یہ کتاب بنیادی طور پر 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ برگ وفا کے نام سے ہے، جس میں ڈاکٹر صاحب شہید کی جماعتی شاعری ہے۔ اس میں احمدی گھرانوں کے لیے خدمت و وفا کے بہترین سبق اور بچوں کے لیے اعلیٰ رہنمائیاں اور بلند جذبے موجود ہیں۔ اس پہلے حصہ کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس نظم کا عنوان ہے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز سے ملاقات۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں، اس شام شہر شوق کا منظر عجیب تھا، اس شام شہر شوق کا منظر عجیب تھا، وہ میرے دل کا باسی نظر کے قریب تھا، بس فرط احترام سے پلکیں نہ اٹھ سکیں، بس فرط احترام سے پلکیں نہ اٹھ سکیں، جس لمحہ روبرو میرا حبیب تھا، ایک دم میں جسم و روح کے ہوئے زخم مندمل، ایک دم میں جسم و روح کے ہوئے زخم مندمل، دستے شفا لیے کوئی حاذق طبیب تھا، دشتے حیات بے نخیل وہ خیمہ دعا، دشتے حیات بے نخیل وہ خیمہ دعا، واللہ میرا نصیب کہ میں خوش نصیب تھا، ان ساعتوں کا حسن کروں کیسے قلم بند، میں شاعر و سخنور نہ ہی ادیب تھا،
اسی طرح اس کتاب کا دوسرا حصہ برگ خیال کے نام سے ہے، جس میں ڈاکٹر صاحب کی عام شاعری ہے۔ اس حصہ کو دیکھنے کے بعد قاری کو یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا مطالعہ، ان کے مشاہدات اور ان کے تخیلات کس قدر وسیع تھے۔ ان کی ایک نظم کے چند اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے یہ نظم منیر نیازی کے ایک شعر کی بحر میں لکھی تھی۔ منیر نیازی کا شعر تھا کہ جانتا ہوں ایک ایسے شخص کو میں بھی منیر، غم سے پتھر ہو گیا لیکن کبھی رویا نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کی طرح پہ یہ نظم لکھی، اس میں سے چند اشعار میں پڑھوں گا۔ داغ فرقت دامنے دل سے ابھی دھویا نہیں، داغ فرقت دامنے دل سے ابھی دھویا نہیں، حادثہ کیسا تھا جس پہ دل کبھی رویا نہیں۔ گو ہے منزل وصل کی پر راستے ہیں ہجر کے، گو ہے منزل وصل کی پر راستے ہیں ہجر کے، کیسے پہنچے گا وہ دل جو عشق کا جویا نہیں۔ ہر رگے جام میں ہے شامل ذرائے خون کی طرح، ہر رگے جام میں ہے شامل ذرائے خون کی طرح، جستجو کیسے کروں میں نے اسے کھویا نہیں۔ کچھ تو کوشش چاہیے بہر حصول التفات، کچھ تو کوشش چاہیے بہر حصول التفات، فصل کاٹے گا کیا جب بیج تک بویا نہیں۔ اس نظم کے چند اشعار تھے۔ اس کتاب کی خوبصورتی یہ ہے کہ جس بھی نظم کو پڑھیں ایسا لگتا ہے کہ یہی نظم سب سے اچھی نظم ہے۔ اس کتاب کا تیسرا حصہ برگ شہادت ان نظموں اور واقعات پر مشتمل ہے جو احباب جماعت نے ڈاکٹر صاحب شہید کی شہادت کے بعد آپ کو خراج عقیدت کے طور پر پیش کیے۔ ان بہت ساری نظموں میں سے ایک نظم کے چند اشعار میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ نظم عبد الکریم قدسی صاحب نے لکھی تھی۔ عرض ربوا کو لہو دان کیا ہے تم نے، عرض ربوا کو لہو دان کیا ہے تم نے، تازہ کس شان سے ایمان کیا ہے تم نے۔ ایک عقیدت سے گلے خاک وطن سے مل کر، عارضی وقف کو ذیشان کیا ہے تم نے۔ جیسا دوستوں کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی جب شہادت ہوئی ہے وہ وقف عارضی پہ ربوا گئے ہوئے تھے۔ ایک عقیدت سے گلے خاک وطن سے مل کر، عارضی وقف کو ذیشان کیا ہے تم نے۔ اس کو تاریخ بھلا پائے گی کیسے جو کام، اس کو تاریخ بھلا پائے گی کیسے جو کام، اپنی جان دے کر میری جان کیا ہے تم نے۔ ظلم کے آگے جھکے ہیں نہ جھکیں گے قدسی، ظلم کے آگے جھکے ہیں نہ جھکیں گے قدسی، سر میدان یہ اعلان کیا ہے تم نے۔ آج اس تقریب کے موقع پر میری مکرم ہادی علی چوئی صاحب سے درخواست ہے کہ آج جو بھی احباب کتاب لیں ہادی صاحب اسے اگر ذاتی طور پر سائن کر دیں نوازش ہوگی۔ اسی طرح لجنہ سائٹ پر حاجی صاحب اور ڈاکٹر صاحب شہید کی بہن سلیمہ علائم ملک صاحبہ موجود ہیں، ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ آج کتابوں پر اپنے دستخط فرما دیں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم۔ جزاکم اللہ۔ اب میں مکرمہ محترم مبارک احمد نذیر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اختتامی کلمات اور دعا کرا دیں۔
Assalamu alaikum. The entire program, we were warned, will be in Urdu. But maybe I will say a few words in English as well. Dr. Mehdi Ali Qamar Sahib was born in, I think, in 25th of September, 1963. 1963. 25th of September. And that was the day when Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib died, Qamrul Anbiya. And that was the very day when this young man was born. And so they also called him Qamar. That was the name that they gave him. I have a relationship with this date because that was the date when I devoted my life and went to Africa. I just came to attend the Janaza prayer of Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib, Qamrul Anbiya, and then I proceeded to Africa. You see, he has been martyred, but we are very proud that his mortal body was brought all the way to Canada, was in this very hall, and we offered his Janaza prayer. And he lies triumphantly buried in the Maple Cemetery graveyard. We have to take a revenge. A cardiologist of such a high caliber, a cardiologist with such a deep sense of poetry, philosophical poetry, a husband of that stature, his humility, his poems in Punjabi, in Urdu. I tried, Hadi Sahib had given me an advance copy of the book, and in my humble way, I tried to understand some of the poems with my limited knowledge. And I thought I was in the Canada Wonderland, as if I was swinging in the Cumberland, in this Wonderland. One of those things, you know, I was just turning, such a person with such deep love. We have to take a revenge. We will not allow this to go unanswered. And our revenge will be that we will produce hundreds of doctors of the caliber of Dr. Mehdi Ali Qamar. That is why his remains, we were gifted with his remains over here. So you and I have got that challenge before us. If a cardiologist who excels in his profession has got time to write such poetry, it's mind-boggling. It's amazing, unbelievable. You and I have got capabilities which are untapped. They are there, but we do not tap them. We are a developing community. We do not sit down and give lectures on our past, but we try to excel in every knowledge, in every field. So what Dr. Qamar Ali, Dr. Sab Qamar Mehdi, has given us, has given me a boost. But why should I not try?
So my dear brothers and my dear sisters, and I know Hadi Ali Sahib for a long, long time. I met his sister just for a few seconds. And since I have traveled a lot and I have seen hundreds of thousands of people, I can quickly judge the caliber of a person, even after a few minutes. And I knew that she was a very pious and very, very commanding lady, mashallah. The family has produced people of the caliber of this young man sitting over here and some of you sitting over here by the grace of Allah. So may Allah Ta'ala bless this family. May Allah Ta'ala take care of the children. They are our children. They are your children. It's our duty that we should produce doctors, so that one man, one soldier falls down, there should be tens of people who should be able to take his place. That is our sweet revenge. That is the revenge which Hazrat Sallallahu Alaihi Wasallam took when he told Hazrat Bilal that you will hold the banner. That is the sweet revenge. So our sweet revenge will be that we should produce doctors, scholars of the caliber of this young man who in a short span of life, very small short span, look at what he did. So may Allah Ta'ala bless this, and I would like that you should have a look at this book. It's a book which is also used for introducing Ahmadiyyat. So it's not a sale pitch that I am doing over here. It is our duty that we should read this book. Look, in his Punjabi poem, he was just saying, if you remain mine, the whole entire world will be yours. Ye to mera ho rahe, sab jag tera. So, Choisha, please convey our thanks to all the family and tell them that we are proud of you, and we will inshallah offer prayers, and we will stand, and we are very, you must be proud. I know you are a very humble person, that a son was produced in your home of such a high caliber and who did so much in such a short span of life. May Allah Ta'ala bless him and reward him abundantly. Once in a while, I never go there without offering prayers at the grave of this gallant soldier of Ahmadiyyat. I was not feeling well, otherwise this morning when I read part of the book, I wanted to rush and go and offer prayers. But our prayers, they do not need distance. They do not need a distance that we have to go over there. We can offer our prayers in our home, that may Allah Ta'ala bless his family, and may Allah Ta'ala bless all the people who have worked to the publication of such a book, the calligraphy. The man was a calligrapher as well. So मेरे साथ दुआ में शामिल हो जाएं, अल्लाह ताला बहुत बाबरकत करे और उनके दर्जात को बुलंद करे अल्लाह ताला। देखें हमारी सारी ताकतें जो हैं, सारी हमारा जो थ्रस्ट है जमात अहमदिया का, वो है दुआ और ताल्लुक़ बिल्लाह। ये हमारा थ्रस्ट है, ये हमारा हथियार है। अगर ये हथियार नहीं है तो फिर तो कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं है ना। ऐसे दुनिया में सब लोग, बेशुमार लोग आते हैं, मर जाते हैं, क्या हुआ? अब मैं जितनी देर में बातें कर रहा हूँ, कितने लोग दुनिया में मर गए होंगे, मगर ऐसा शख्स जो जब मरे तो उसके लिए सारी लोग जो दुआ करें मुख्तलिफ ममालिक में, ये है काबिल रश्क। तो मेरे साथ दुआ में शामिल हो जाएं, अल्लाह ताला फजल फरमाए और रहमत फरमाए। दुआ हो रही है।
Allahumma ameen.